ایک ایسا ہی عاشق، ایسا ہی تڑپ جانے والا، ایسا ہی مچل جانے والا کہ جس کے دل میں آقا علیہ السلام کا پیار اتنا تھا کہ وہ اس کے چہرے سے جھلکتا تھا، کہ جس کے دل میں آقا کی عشق و محبت کا یہ عالم تھا کہ جب الفاظ اس کے لبوں سے نکلتے تھے تو وہ مچلتے تڑپتے الفاظ بتاتے تھے کہ یہ کتنی کرب کی کیفیت میں ہے۔ ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ سے لے کر جب ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ نے اس گستاخ گورنر کو قتل کیا، واصل با جہنم کیا، تو اس سے پہلے ہی ملونہ آسیہ میرے آقا کی شان میں توہین کر چکی تھی۔ ملونہ آسیہ کو سزا دلوانے کے لیے یہ ہستی کھڑی ہوئی اور ملونہ آسیہ کے خلاف 1000 کوششوں کے باوجود، جبکہ ایف آئی آر کاٹنے پر کوئی تیار نہیں تھا، ایف آئی آر کٹوائی، قانونی سزا دلوانا چاہتے تھے کہ گستاخ رسول کی جو سزا ہے وہ سزا یہاں اس ملک میں ملنا چاہیے، کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے، چونکہ اس ہستی نے صحابہ کرام سے سیکھا تھا کہ گستاخ رسول کو جب صحابہ کرام دیکھتے تھے تو صحابہ کرام کسی عدالت کا انتظار نہیں کرتے تھے، کسی قاضی کا انتظار نہیں کرتے تھے، گستاخ رسول جب سامنے آتا تھا تو گستاخ رسول کا فیصلہ کر دیا کرتے تھے۔ اس ہستی کے دل میں جو تڑپ تھی، پاکستان کا قانون ہاتھ میں نہیں لیا، پاکستان میں 295C موجود تھا، 295C کے تحت ایف آئی آر کروائی، ایف آئی آر کروا کر گرفتار کروایا، گرفتار کروا کے کورٹوں میں باقاعدہ طور پر مقدمات چلوائے، اور جب مقدمات چلے اور وہ ملونہ جیل میں تھی تو اس وقت اس ملعون گورنر نے، سلمان تاثیر نے، اس کی حمایت میں جا کے اس سے جیل میں ملاقات کی، اس ملونہ کو تسلی اور تشفیاں دی، جیل سے باہر صحافیوں سے گفتگو کی اور کہا میں اس کالے قانون کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں معاذ اللہ، جو قانون میرے اللہ اور اس کے رسول کا بنایا ہوا قانون، جو قانون قرآن و سنت میں موجود، اس کے لیے بکواس کی۔ پولیس کے گارڈ، پولیس کے سپاہی، ممتاز قادری کی غیرت نے جوش مارا، اس عاشق رسول کی غیرت نے جوش مارا کہ میرے رب کے بنائے ہوئے قانون کو، میرے رسول کے بنائے ہوئے قانون کو کوئی سرزمین پہ کالا قانون کہے اور کہے معاذ اللہ میں اسے جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں، تو ایسے شخص کو اس زمین پر جینے کا حق نہیں ہے۔ ممتاز قادری نے اپنی گن کے ذریعے اپنا فیصلہ سنا دیا اور گورنر کو واصل با جہنم کر دیا۔ اسلام کے اس ہیرو، اسلام کے اس مجاہد کو بچانے کے لیے، اس کی رہائی کی تحریک چلانے کے لیے اس عاشق رسول خادم حسین رضوی نے تحریک رہائی ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ بنائی اور اس کی جد و جہد میں لگ گیا، لیکن پاکستان میں موجود لبرل حکمران، غیر ملکیوں کے ایجنٹ
انہیں یہ کیسے گوارا ہوتا کہ ایک عاشق رسول رہا ہوتا۔ لہذا اس تحریک کی راہ میں ہزاروں رکاوٹیں ڈالی گئی۔ اس تحریک کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں۔ تمام سیاسی تنظیمیں، تمام لسانی تنظیمیں، تمام قوم پرست تنظیمیں اس ملک میں جلسے کرتی ہیں، اس ملک میں ریلیاں نکالتی ہیں، اس ملک میں احتجاج کرتی ہیں۔ اگر احتجاج پر پابندی تھی تو اس پر پابندی تھی جو حضور کی ناموس اور حضور کی عزت کے لیے نکلنا چاہتے تھے، ان پہ آنسو گیسوں کے شعل پھینکے گئے۔ ہمیشہ اس ملک میں ایسا ہوتا رہا، چونکہ حکمران بد نصیبی سے ہم وہ منتخب کرتے ہیں جو اسلام کے دشمن ہوتے ہیں۔ ہم کبھی بلوں کے نام پہ، کبھی پتنگوں کے نام پہ، کبھی تیروں کے نام پر، کبھی شیروں کے نام پر بکتے ہیں۔ ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ جو ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں بروز حشر رسول اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اسلام دشمنوں کو ووٹ دیا تھا، جو رسول اللہ کی شان میں اسمبلی میں بات بھی نہیں کر سکتے، جو رسول اللہ کے مجاہدوں پر بھونکتے ہیں۔ اس تحریک کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی گئی اور بالآخر وہی ہوا جو ہونا تھا، جو غیر ملکی طاقتیں چاہتی تھی، جو یہود و نصارہ چاہتے تھے۔ اس غازی کو پھانسی دی گئی، دھوکہ دے کر پھانسی دی گئی، اور پھر جب پھانسی ہو گئی لاکھوں مسلمان اس کی نماز جنازہ میں جمع ہوئے، اور اس وقت لاکھوں مسلمانوں کی آواز تھی کہ اب اس ملک میں یہ قانون نہیں چلنے دیں گے، یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹوں کو نہیں چلنے دیں گے۔ یہود و نصارہ کے ایجنٹ اس ملک پر جو قابض ہوتے ہیں مختلف ناموں سے، اب ان کے قبضے نہیں ہونے دیں گے۔ اس ملک پہ ہم اپنے نبی کا نظام لائیں گے، اپنے رسول کا نظام لائیں گے، اس کملی والے آقا کا نظام لائیں گے کہ جس میں ہر دم انصاف ہوتا ہے، کہ جس نظام یہاں پر ہوگا تو پھر کسی کو یہ جرأت نہیں ہوگی کہ وہ میرے رسول کے خلاف بھونک سکے۔ پھر تحریک لبیک یا رسول اللہ کی بنیاد ڈالی گئی، خادم حسین رضوی کی سربراہی میں ڈالی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے عشق رسول کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حق ادا کر گئے، حق ادا کر گئے، تحریک لبیک یا رسول اللہ سے حق ادا کر گئے۔ کہتے تھے لوگوں، تم نے الیکشن میں سب کے ناموں پہ پرچیاں دی، سب کے ناموں پہ ووٹ دیے، ایک دفعہ تو خدا کے لیے رسول اللہ کے نام پر دے دو، ایک مرتبہ دے دو، رسول اللہ کے نام پر دے دو۔ اپنے ضمیر سے کہو، یقین کرو کہ روز قیامت یہ پرچی اور یہ ووٹ، ایک پرچی اپنے کفن میں رکھوا لینا کہ یا رسول اللہ میں کچھ نہیں کر سکا لیکن آپ کے نام اور آپ کے نظام کے لیے ووٹ دے کر آیا ہوں۔ بہت سے لوگوں نے سنا اور بہت سے لوگ وہی پتنگ اور تیل بلوں کے چکر میں۔ خدا کی قسم نہ تمہاری یہ قسمت کبھی سنوار سکے ہیں نہ سنواریں گے، تم چاہے کتنا ان کے پیچھے بھاگتے رہو۔ یہ جذباتی ہو کر الیکشن کے دنوں میں جو تم لوگ نکل کھڑے ہوتے ہو نا، عہد کر لو کہ اپنی زندگی کا مقصد اس ملک میں نظام مصطفیٰ ہے، اور نظام مصطفیٰ کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں۔ خدا کی قسم تمہارا یہ ووٹ بھی تمہاری شفاعت کا ذریعہ بنے گا، تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا، اگر اس کا صحیح استعمال کر گئے تو، اور نہیں کیا تو پوچھا جائے گا۔ میرے پیارے نبی نے تو کہہ دیا نا کہ جس نے لسانیت پر جان دی وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے قوم پرستی پر جد و جہد کی ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے نبی کا تو فیصلہ اوپن ہے، کھلا ہے۔ اگر تم قوم پرستیوں پر بات کرتے ہو، رسول اللہ کے ہو جاؤ، خدا کی قسم یہ کائنات تمہاری ہو جائے۔
تحریک لبیک یا رسول اللہ، لوگوں نے زور دیا پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے لیے حضرت جد و جہد کیجئے، ایک پارٹی بنائیے جو پاکستان میں آقا کے نظام اور آقا کے نظام کی سربلندی کے لیے کام کرے۔ اگر اس ملک میں میرے آقا کا نظام آ گیا تو خدا کی قسم پھر کوئی تھانے دار کی ہمت نہیں جو ظلم کر دے، کسی وڈیرے جاگیردار کی ہمت نہیں کہ کسی پر ظلم کر دے، کسی امیر کبیر کی جرت نہیں۔ جب آقا کا نظام آتا ہے تو انصاف گھر کی دہلیز پہ ملتا ہے، انصاف کے لیے بھاگنا نہیں پڑتا۔ یہی تو میرے آقا کے نظام کی خوبصورتی ہے۔ ہم اپنے روڈ بنوانے کے لیے، نالیاں بنوانے کے لیے، لائٹ آ جائے گی، ٹرانسفارمر لگ جائے گا، پانی کی لائن آ جائے گی، ارے خدا کی قسم اس نظام کو لا کے تو دیکھو سب کچھ تمہاری دہلیز پہ آ جائے گا، کیونکہ اصل تو اس نظام میں ہے، کیونکہ اس نظام والے فنڈ کو کھاتے نہیں ہیں، لگاتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں خوف خدا اور حب رسول ہوتی ہے، اور جس کے دل میں خوف خدا اور حب رسول ہوتی ہے وہ 1 روپے کو بھی اپنے لیے حرام سمجھتا ہے۔ جب دنیا دار لوگوں کو یہ منصب عطا کرو گے، یہ منصب دو گے، انہیں سیٹوں پہ بٹھاؤ گے، تو پھر یہ ہوگا کہ مال سارا کا سارا ہڑپ کریں گے، تم ٹرانسفارمر کے لیے بھی ترسو گے، پانی کے لیے بھی ترسو گے۔ خادم حسین رضوی جب الیکشن میں آیا تو خادم حسین رضوی نے اپنے لوگوں کو واضح طور پر ہدایت کر دی کہ جس گلی، جس محلے، جس علاقے میں جہاں بھی ووٹ مانگنے جاؤ وہاں پر یہ مت کہنا کہ ہم یہاں کی سڑک بنا دیں گے، وہاں یہ نہیں کہنا کہ ہم یہاں پر پانی لائیں گے، وہاں یہ بات نہیں کہنا کہ ہم یہاں پر بجلی لائیں گے، وہاں پر یہ نہیں کہنا کہ ہم یہاں پر جو ہے نا صفائی کا ایسا انتظام کر دیں گے۔ اپنے لوگوں کو واضح طور پر کہا کہ کوئی بھی یہ بات کسی سے نہ کرے، کوئی یہ وعدہ کسی سے نہ کرے، بس ایک بات کرنا کہ ہم رسول اللہ کا نظام لائیں گے، اور میرے رسول کا نظام آ گیا تو یہ ساری چیزیں خود بخود تمہیں مل جائیں گی۔ اس ہستی نے ساری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی۔ ہالینڈ نے خاکے بنانے کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنانے کا اعلان کیا، یہ پاکستان میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا اگر ایسا ہوا تو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور لاہور سے روانہ ہوا ہزاروں کا لشکر لے کر اسلام آباد کے لیے حکومت کو مجبور کیا۔ حکومت نے سفارتی عملے سے کہہ کر وہاں پر، اور پھر اس ہالینڈ کے گستاخ نے جو خاکوں کی منسوخی کا اعلان کیا تو اس نے کہا کہ پاکستان کا ایک ملا ہے جس نے میرے قتل کا فتویٰ جاری کیا ہے، صرف اس وجہ سے میں خاکے بنانے سے۔ ایسی جرت، ایسی ہیبت، ایسا خوف جو کفار پر طاری تھا کہ امریکہ کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس ہستی کا ذکر کرتا ہے کہ خادم حسین رضوی ایک تشدد پسند شخص پاکستان میں موجود ہے اور وہ اس طرح سے دنیا کو تباہ کر دینا چاہتا ہے۔ واضح طور پر کہا کہ ایٹم بم ہمارے پاس ہے، غوری میزائل ہمارے پاس ہے، خدا کی قسم میرے رسول کی ذات پر جو کرے گا تو پھر ہم اگر اس ملک میں آ گئے تو ہم ایٹم بم بھی ماریں گے۔ بولا ہم نے یہ کوئی ویسے نہیں رکھا، آج تک کسی حکمران کی جرت نہیں ہے کہ جو کفار کو یہ دھمکی دے سکے کہ ہم ایٹم بم تمہیں ماریں گے۔ اس سے خوف زدہ انڈیا کے چینلز اٹھا کے دیکھ لو، اس کے خلاف پوری ڈاکومنٹریاں بنا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ ایک ایسا مولوی آ گیا ہے جو ہندوستان کو فتح کرنے کی باتیں کرتا ہے، پاکستان میں ایسا مولوی آ گیا ہے۔ فرانس کا صدر اگر نام لیتا ہے خادم حسین رضوی کا، کیوں؟ اور بھی تو بہت سارے عالم اسلام کے اندر مولوی ہیں، لیکن خادم حسین رضوی اللہ نے ایسا عشق عطا فرمایا
ایسی محبت عطا فرمائی رسول اللہ کی کہ بیٹھ کر پاکستان میں پوری دنیا کو ہلا کے رکھا ہوا تھا. پوری دنیا کے کفار لرزہ بدندہ تھے. لیکن سنیوں بدقسمتی ہے ہماری، خدا کی قسم بدقسمتی ہے. اللہ تو ہمیں ہیرے عطا فرماتا ہے لیکن ان کی قدر ہم نہیں کر پاتے. اور ہم وہ لوگ ہو گئے جب یہ ہستیاں دنیا سے چلی جاتی ہیں تو پھر ان کی تعریفیں کرتے ہیں، اور جب وہ زندہ ہوتے ہیں، حیات ہوتے ہیں. خادم حسین رضوی سے بہت سارے پیر ناراض تھے، بڑی بڑی مذہبی ہستیاں ناراض. کیوں؟ خادم حسین رضوی کہتا ہے کہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ ہی کا تو کھا رہے ہیں، اور آپ کا کھا کے ایسی نمک حرامی کیوں کرتے ہو کہ جب ان کی ذات پر بات آئے تو نکلتے کیوں نہیں ہو؟ اپنے پیر خانوں میں کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ اپنے آستانے کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ ان کے نام کا گاتے ہو، ان کے نام کے نذرانے لیتے ہو. جب ان کی عزت پر بات آئے تو تم سے نکلا نہیں جاتا. تم اپنی پیریاں چمکا رہے ہوتے ہو، تم اپنے آستانے نہیں چھوڑتے ہو. خادم حسین رضوی سب پیروں کو لتاڑتا تھا، للکارتا تھا، اس وجہ سے کہ اس کے دل میں حب رسول تھی، اس کے دل میں محبت رسول تھی. اور وہ کہتا تھا اس محبت کا اظہار کرو. خدا کی قسم سارے پیر کھڑے ہو گئے، سارے مذہبی پیشوا کھڑے ہو گئے، تو پھر دنیا کی کوئی قوت، کوئی طاقت نہیں روک سکتی کہ پاکستان میں رسول اللہ کا نظام نافذ نہ ہو. سب نے اپنی اپنی 2 اینٹ کی مسجدیں بنائی ہوئی، جس کو دیکھو اپنی راگنی آلاپنے میں لگا. قادیانیوں کو اس ملک میں لانے کی کوشش کی گئی تو خدا کی قسم فیض آباد کے اندر یہ ہستی بیٹھی اور وہ تاریخی دھرنا دیا فیض آباد کے مقام پر کہ حکومت نے گھٹنے ٹیکے، پورا پاکستان جام ہوا، اور بالآخر مقتدر قوتیں میدان میں آئی. انہوں نے کہا آپ کہیں حکومت ختم کرنی ہے تو ہم حکومت ختم کر دیتے ہیں. لیکن اس عاشق رسول نے کہا کہ ہم یہاں پر حکومت کے خاتمے کے لیے نہیں آئے، ہم تو یہ کہنے آئے کہ ان لوگوں کو بے نقاب کرو جنہوں نے یہ سازش کی. اس ملک میں قادیانی راج نہیں چلے گا. قادیانیوں کو جب کیبنٹ میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ کھڑا ہو گیا. حکومت کو اپنے فیصلے واپس لینے پڑے. حضور کی ناموس، حضور کی عزت کے لیے خدا کی قسم جو پہرا خادم حسین رضوی دے گیا، پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہرا کسی نے نہیں دیا. پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، حضور کی عزت پر جو پہرا خادم حسین رضوی نے دیا ہے ایسا پہرا کوئی نہیں دے کے گیا. دنیا کے سارے سیاسی لیڈر، مذہبی لیڈر اپنے نعرے لگواتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. دنیا کے ہر لیڈر اپنے نعرے لگواتا ہے. کوئی جی اے بھٹو کے نعرے لگ رہے ہیں، کوئی جی الطاف کے نعرے لگ رہے ہیں، کوئی جی اے عمران کے نعرے لگ رہے ہیں، مختلف اپنے نعرے لگا رہے ہیں. لیکن خادم حسین رضوی کی جلسوں کا یہ فقیر گواہ ہے. خدا کی قسم ہزاروں کے جلسے میں ایک شخص نے یہ کہا خادم حسین رضوی زندہ باد. وہی بائک سے کہا چپ ہو جا، چپ ہو جا، چپ ہو جا. بات کرنی ہے تو صرف رسول اللہ کی ہوگی، بات صرف رسول اللہ کی ہوگی. یہ خادم حسین رضوی کیا ہے؟ او میں تو کتا رسول پاک کا. اس کے لبوں میں ایک ہی بات ہوتی تھی، میں کتا رسول پاک کا. ارے پیرو تم جاگ جاؤ،
یہ خالی تبلیغ کام نہیں آئیں گی، رسول اللہ کی عزت پر پہرا دینا سیکھو۔ سنیوں کو وہ ایمان، وہ حیات بخشی کہ الحمدللہ آج اہل سنت، ابھی 3-4 دن پہلے ہی فیض آباد کے اندر وہ عظیم الشان دھرنا دیا کہ حکومت نے لکھ کر دیا کہ ہم فراز کے سفیر کو باہر نکالیں گے۔ اللہ نے ایک ایسا عاشق کے رسول ہمیں دیا تھا، لیکن اس عاشق کے رسول کی قدر نہ ہو سکی۔ خدا کی قسم، اگر اس کا ساتھ اس الیکشن میں دے دیا جاتا اور ہم اس کی بات کو سمجھ لیتے کہ ایک پرچی رسول اللہ کے نام کی دے دو، وہ تم سے بھیک مانگ رہا تھا کہ سنیوں ایک پرچی رسول اللہ کے نام کی چاہیے، تمہارے گھر کا ایک پرچی چاہیے، اور یہ پرچی تمہارے کفن میں رکھ دی گئی تو تمہاری قبر سنور جائے گی، اور آخرت میں رسول اللہ کے سامنے کہہ دینا یا رسول اللہ پوری زندگی کچھ نہیں کیا لیکن ووٹ آپ کے نام کا دے کر آیا تھا، تو یہ بخشش کا سامان بن جائے گا۔ آج خادم حسین رضوی تو ہمارے درمیان نہیں رہا، لیکن ان کا مشن، ان کی سوچ، ان کی جد و جہد، ان کی تحریک ہمارے درمیان ضرور موجود ہے۔ سنیوں، دنیا بھی اس طرح سے گزارو کہ دنیا قبر اور آخرت بھی بنا جائے۔ دنیا داری میں نہ گزارو۔ خادم حسین رضوی ایک ایسا مشن دے گیا ہے کہ اگر اس مشن کو تھام لیا اور اس مشن کے سپورٹر بن گئے اور خادم حسین رضوی کے نقش قدم پر، اب وہ ہمارے درمیان نہیں، لیکن اگر ان کے نقش قدم پر چل گئے تو خدا کی قسم اس دنیا کے ساتھ آخرت سنور جائے گی، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ایک ہی بات کی، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا۔ وہ کہتے تھے اس کے علاوہ دوسری بات نہیں کرو، اس کے علاوہ خادم حسین رضوی دوسری بات نہیں مانگتا تھا، کہتا تھا بس ایک ہی بات کرو، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ ہمارا کسی اور سے کوئی کام ہے ہی نہیں، ہمارا کسی غیر سے کوئی کام نہیں، ہمارا کوئی اور مشن نہیں، ہمیں کسی کو تخت پر لانا اور کسی کو تخت سے اتارنا نہیں، صرف رسول اللہ کے نظام کو تخت پر لانا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا۔ خادم حسین رضوی کا یہی آخری پیغام، انہیں جانا، اسے باندھ لو، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔